کیا خورشید نے مغرب کے گھر ساما بسیرے کا، بساتے عرض پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا۔ سکوت مرگ نے شب خون مارا فوج ہستی پر، سپاہ خواب قابض ہو گئی آنکھوں کی بستی پر۔ فضا ہنگامہ و شور و فغاں سے ہو گئی خالی، فلک پر لشکر سیار گانے چھاؤں ڈالی۔ افق سے چاند مشعل لے کے نکلا دید بانی کو، اڑا دی چاندنی نے چادر خاک اور پانی کو، اڑا دی چاندنی نے چادر خاک اور پانی کو۔ Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر، ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر۔ وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر، یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر۔ وہاں لحم شتر بھی کشتیے میں کی روانی بھی، برائے ساقیے کوثر یہاں کمیاب پانی بھی، برائے ساقیے کوثر یہاں کمیاب پانی بھی۔ وہاں خونخوار تلواروں نے دھاریں سان پر رکھی، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر رکھی۔ وہاں چنگو تف و رقص و نغمے کی طرب پوشی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی۔ وہاں بھوکی نگاہیں باوجود فارغ البالی، یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب شکم خالی۔ وہاں بو جہل محو استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں۔ سلا کر پہلوؤں میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی ہاں مگر اسلام کا ہادی۔ یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبیں مصروف تھی طاعت گزاری میں۔ یہ پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھیں۔ اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، یہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بیتابی۔ پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں۔ ایروئے زمین پر صبح کاذب کا دھندلکا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اجالا ہلکا ہلکا تھا۔ نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی تھا آسماں پر ماہ و انجم کا سفر جاری، ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں نہ کھولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھی۔ کانک سینہ شیطان ابرے ولولے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریک رخ پر نقش باطل کے، اٹھا بو جہل کی صورت میں خونی رنگ کا فتنہ، اسی کے بخت خفتہ نے جگایا جنگ کا فتنہ۔ اٹھے گمراہ بندے بہر تدبیر خدا بندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی۔
ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا، ساتھ شامل تھا، مگر ابو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا۔ بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا عتبہ، کہ غیرت دار تھا، سردار تھا، سردار تھا عتبہ، اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر اس کو۔ حکیم ابن حزام اس فوج میں ایک مرد دانا تھا، کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا۔ سراسر ظلم و خوریزی سے اس کو کچھ ہراس آیا، اندھیرے منہ اٹھا یہ نیک دل عتبہ کے پاس آیا۔ ہاں اے عتبہ اے سردار قوم، اے فوج کے افسر، قریشی خان وعدے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر، اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے۔ محمد کو اوائل عمر ہی سے جانتے ہیں ہم، سچا ہے بیان